بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیر صحابہ میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ ایک شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ اس نے کہا امیر المومنین، میں خوشحال تھا، پہلے اللہ نے سب کچھ دیا ہوا تھا، حالات بدلے، زمانے کی کروٹ بدلی، تو کچھ ایسا ہوا کہ میں ابھی مقروض ہو گیا ہوں۔ گھر میں وہ حالات، وہ خوشحالی نہیں رہی جو پہلے تھی، بہت تنگی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گھر کے کھانے پینے کا مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ میں اس وقت لوگوں کا قرضہ میں نے بہت دینا ہے، 3000 دینار میں نے لوگوں کے دینے۔ تو آپ امیر المومنین ہیں اور آپ کا سنا ہے آپ امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں، امیر لوگوں کے خلیفہ ہیں آپ، اور دوسرا امیر یہ ہے کہ الحمدللہ آپ عہد رسالت سے پہلے اللہ نے آپ کو بہت مال سے نوازا تھا اور آپ تاجر تھے اور پورے مکہ میں آپ کی تجارت بہت مشہور تھی، لیکن عہد رسالت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا بھی مال تھا وہ اللہ کے راستے میں سارا وقف کر دیا۔ تو اس شخص نے پہلے سنا ہوا تھا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی، جو آپ نے پہلے صدیق کا سنا تھا اب وہ صدیق نہیں رہا، اب مسئلہ یہ ہے کہ آؤ میرے ساتھ میرا گھر دیکھو چل کے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ گھر کیا تھا؟ باہر سے دروازہ درست تھا، ٹھیک تھا، لیکن جس وقت اندر اس شخص کو لے گئے تو اندر جانے کے بعد اس شخص کی حیرانگی کہ جب اس نے خلیفۃ المسلمین کا گھر دیکھا اور جو ذہن میں سیدنا صدیق اکبر اس کے تھے کہ جتنے وہ مالدار تھے اور جتنا اللہ نے ان کو نوازا تھا، وہ سارا کا سارا الٹ ہو گیا۔ گھر میں چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں کھجور کے درختوں کی، پتوں کی، اور گھر میں کھانے پینے کا بھی سامان بہت محدود ہے، اور یہی سب کچھ جو تھا وہ سارا سامنے تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، تو نے ٹھیک سمجھا، پہلے صدیق کے پاس بہت کچھ تھا، لیکن جب سے میں خلیفہ بنا ہوں اور مسلمان ہوا ہوں، اس کے بعد سے میں نے سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اور اللہ کے نام پہ دے دیا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہاں، ایک راستہ ہے، تیری میں داد رسی کروں گا، فریاد رسی میں کروں گا۔ میں ایک راستہ تمہیں بتاتا ہوں اور ایک ایسے شخص کا بتاتا ہوں کہ تو اس کے پاس اپنی فریاد جا کے رکھے گا اور ضرورت اپنی بتائے گا، تو وہ بغیر کوئی سوال کیے آپ کی ضرورت، آپ کی حاجت، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ وہ آپ کو فوراً پورا کر دے گا۔ تو اس شخص نے کہا امیر المومنین، مجھے کسی سے کیا غرض، آپ مجھے بتائیں، میں چلا جاتا ہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا اس شخص کو پتہ دیا اور اسے کہا کہ جاؤ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے جاؤ اور وہاں پہ جا کے دستک دینا اور اسے بتانا کہ میں ملک شام سے آیا ہوں اور میرے ساتھ یہ معاملات ہیں اور میں بہت قرض دار ہو چکا ہوں، تو میری کچھ مالی امداد کر دیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میری سوچ یہ تھی کہ 3000 دینار بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو کتنا کوئی دے گا، کتنی کوئی میری امداد کرے گا۔ میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ خلیفۃ المسلمین جو ہیں سب سے زیادہ امداد کرنے والے یہی ہو سکتے ہیں، باقی مدینے میں اور کون شخص ہو سکتا ہے جو اتنی زیادہ امداد میری کرے۔ بہرحال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ میں وہاں سے نکلا سیدھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ جب میں ان کے دروازے پہ پہنچتا ہوں، دروازے پر دستک دے کے ابھی ٹھہرا ہی تھا تو اندر سے میں نے یہ آواز سنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں سے ناراض ہو رہے ہیں کہ بھائی تم لوگ کیسے ہو کہ دودھ میں شہد ملا کے پیتے ہو، اتنی فضول خرچی کرتے ہو، حالانکہ دودھ بھی میٹھا اور شہد بھی میٹھا، ایک چیز استعمال کرو، شہد استعمال کرو یا دودھ استعمال کرو یا دودھ کو خالی استعمال کرو، اتنی فضول خرچی تم کرتے ہو۔ جب میں نے باہر دروازے کے یہ الفاظ سنے اور ادھر سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں میں سن کے آیا تھا، وہ تو سارا ایک متضاد چیز ہو گئی میرے سامنے، ایک مخالف چیز ہو گئی۔
सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने मुझे क्या कहा, और आगे घर का ये हाल है कि दूध में शहद मिला के पीने की वजह से घर वाले बच्चों से नाराज़ हो रहे हैं। तो वो मेरी इमदाद क्या करेंगे? मुझे तो 3000 दिनार चाहिए। बहरहाल मैं दरवाज़े पे दस्तक दे चुका था। इतनी देर में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर तशरीफ़ लाए, सलाम दुआ की। सलाम दुआ करने के बाद आपने उस शख़्स से माज़रत की कि यार मुझे आने में कुछ देर हो गई है, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। बहरहाल आओ, अंदर आओ, मैं आपको बिठाऊँ। जो उनका हुजरा था, जो उनकी बैठक थी फ़ी ज़माना, उन्होंने वो दरवाज़ा खोला और उस मेहमान को बिठाया। मेहमान अभी सोचो विचार में कि अब मेरे साथ क्या होगा? क्या होने वाला है? घर में ये हाल है कि दूध और शहद पे डाँट रहे हैं, तो ये शख़्स मुझे क्या देगा? मैं इससे क्या लेके जाऊँगा? बहरहाल वो शख़्स हैरानगी की उसकी और इंतहा हो गई कि जिस वक़्त हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी मेज़बानी के लिए जो चीज़ सबसे पहले लाए, वो दूध में शहद मिला के लाए। दूध में शहद मिला हुआ सबसे पहले वो लाए। ठंडा दूध था, उसमें शहद मिला हुआ आके पेश किया, मेहमान ने पिया। उसके बाद जो दूसरी चीज़ मेहमान के लिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर से लेके आए, वो खजूरों का हलवा बना हुआ, उसमें शहद मिक्स था, दूध मिक्स था। वो एक प्लेट भर के हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस शख़्स के पास गए। बहरहाल उस शख़्स की ज़हन में जो बातें थी वो अपनी जगह पे, लेकिन ये जो वो देख रहा था ये अपनी जगह पे। बहरहाल उसको सवाल करने में दिल में बड़ी चाहत हो रही थी कि मैं सवाल करूँ, पूछूँ कि वहाँ क्या सुन के आया हूँ, यहाँ बाहर आके क्या सुना है मैंने, और ये जो मेरे सामने हो रहा है ये क्या है? बहरहाल इतनी चीज़, इतनी गुफ्तगू के बाद, सलाम दुआ के बाद, खाने-पीने के बाद, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, भाई मुसाफिर कहाँ से आए हो? क्या हाजत है? क्या ज़रूरत है? तो उस शख़्स ने फरमाया कि मैं तो अमीरुल मोमिनीन के पास आया था, लेकिन उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और मैं ज़रूरतमंद हूँ, मुल्क शाम से मैं आया हूँ, बड़ा परेशान हाल हूँ। अभी बस इतना ही उसने बताया था और आगे उसने ये नहीं बताया था कि मुझे 3000 दिनार चाहिए। बस इतनी उसने हाल-वाल दिया। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ठीक है भई, आपकी मैं हाजत और ज़रूरत को पूरा कर देता हूँ। बस मुझे समझ आ गई आपकी बात। बस इतनी बात कहनी थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने गुलाम को भेजा कि भई एक ऊँट पे 6000 दिनार, एक ऊँट सवारी के तौर पे, साथ में 6000 दिनार और साथ में रख़्ते सफ़र, खाने का सामान, पीने का सामान, वो सब का सब आपने फरमाया उस गुलाम को कि वो हाज़िर करो मेरे घर के बाहर। इतनी देर में वो गुलाम 6000 दिनार, सफ़र का जो सामान था खाने-पीने का वो, और वो सवारी ऊँट की, वो लाके उसने खड़ी कर दी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अभी पूछा नहीं कि आपको ज़रूरत कितनी है। ये ज़रूरत पूछने से पहले-पहले ये आलम है उनकी सखावत का, उनकी मोहब्बत का, कि अभी पूछा नहीं, सवाल नहीं किया, अभी कितनी चाहिए, क्या ज़रूरत है, नहीं। बस वो शख़्स कहता है जब मैं बाहर निकला देखा, ऊँट खड़ा हुआ है, सवारी मुहैया है, उस पे इतना सामान लदा हुआ है, और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे फरमाया कि ये लो, ये आपके घर की ज़रूरत, ये इससे अपने घर की ज़रूरत को पूरा करना, अपने बीवी बाल बच्चों का पेट पालना, ये मेरी तरफ से आपको। वो फरमाते हैं जब मैंने सुना कि ये 6000 दिनार हैं, मुझे 3000 दिनार चाहिए थे और मैं ये सोच रहा था कि मुझे 3000 दिनार कौन देगा और मेरी इतनी बड़ी ज़रूरत है, कौन पूरा करेगा? मैं तो खलीफतुल मुस्लिमीन के पास आया था और उन्होंने मुझे हज़रत उस्मान गनी के पास भेज दिया, और घर के बाहर जब मैंने माजरा ये सुना और ये हाल था, मैं तो हक्का-बक्का हो गया और बड़ा दिल में मेरे सवाल उठने लगे कि जो शख़्स घर में अपने बच्चों को दूध में शहद मिला के पीने से डाँट रहा है और वो मेरे साथ ये मामला कर रहा है। आखिर मैं चलने से पहले सोचता मेरे कदम उठने से पहले एक बार फिर मेरे कदम रुक गए। हज़रत उस्मान गनी जाने लगे, मैंने रोका, मैंने कहा अल्लाह के नबी के सहाबी और अल्लाह के नबी के दोस्त, मुझे एक सवाल का जवाब दें। मैं जिस वक़्त आया था और मेरी सोच इतनी बड़ी थी, मेरा कर्ज़ इतना बड़ा था, मेरी ज़रूरत इतनी बड़ी थी, मैं नहीं सोच सकता था कि कोई मेरी ज़रूरत को पूरा करेगा। लेकिन जब मैं आपके दरवाज़े पे आया तो आपके घर से ये आवाज़ मैंने सुनी
اور جب آپ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا یہ اس کا برعکس ہے، بالکل الٹ ہے، اس میں کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے، جو میرے گھر سے تو نے آواز سنی تھی نا، وہ میرا اور میرے بچوں کا معاملہ تھا، اور میں اپنے بچوں کو فضول خرچی نہیں کرنے دیتا۔ تیرا اور جو میرا معاملہ ہے یہ اللہ کا اور میرا معاملہ ہے، یہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو دیا ہے، اور یہ جو تیری مہمانی کی ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، اس سے جو کچھ مجھے ملنا ہے وہ اللہ سے ملنا ہے، آپ سے نہیں ملنا۔ اور وہ جو کچھ میرے گھر کے اندر تھا اس کا حساب میں نے اللہ کو دینا ہے کہ وہ فضول خرچی کیوں تھی، اور یہ جو کچھ میں تیری مدد کر رہا ہوں، تیری امداد کر رہا ہوں، اس کا صلہ میں نے اللہ سے پانا ہے، اور یہ میرا معاملہ، یہ میں آپ کے ساتھ نہیں، یہ میں اللہ کے ساتھ کر رہا ہوں، اس کا اجر مجھے اللہ دے گا۔ تو وہ شخص جب یہ سن کے نکلنے لگا تو اس شخص کے دل میں پھر خیال آیا کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکریہ ادا کروں، اور ساتھ میں ان سے کہوں کہ اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جزائے خیر دے، جنہوں نے مجھے اپنا آپ کا گھر مجھے دکھایا۔ بس میں یہی کہنے والا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہوئے مسکرا کے مجھے کہنے لگے کہ اے شخص، اے مسافر، اے اجنبی، دعا دینی ہے تو اس شخص کو دعا دو جس نے تمہیں اس گھر کا راستہ بتایا ہے، دعا دینی ہے تو اس شخص کو دعا دو جس نے تمہیں میرے گھر کا راستہ بتایا ہے، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دو۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اپنے گھر میں یہ حال ہے کہ فضول خرچی برداشت نہیں ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کا نام آتا ہے تو وہ ان کی سوچ سے بھی زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لٹاتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ غلبہ تھا کہ ان کے اندر ایک تو حیا بہت زیادہ تھی، دوسرا ان کے اندر سخاوت بہت زیادہ تھی، اللہ کے نام پہ بہت کچھ لٹاتے تھے، اور اللہ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ، وہ درجات عطا کیے کہ آپ سب کے سامنے ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے تو سخی لوگوں میں جو سب سے زیادہ نام جس صحابی کا آتا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے اصحاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعداری کر کے جنت کے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں بھی ایسی سخاوت، ایسی نیکی جو اللہ اور اس کے رسول پسند ہو، کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔